بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی استقبال رمضان پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے بارے میں، کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بتائیں رمضان کا مطلب کیا ہے، اور رمضان کو کیوں رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان کا نام کس نے رکھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے معنی ہے جل جانا۔ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو چونکہ رمضان کے معنی ہے جل جانا، تو روزے کے ساتھ اس کی مناسبت یہی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 335 دن کے گناہ اللہ جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، غصہ ہے، تو اپنے دل کو اس سے صاف کرنا ہے، کیونکہ دل پہ گندگی اور غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دل ایک آنگن ہے، اور جب اس میں نفرت، بغض، کینہ، حسد جیسی گندگیاں آئیں تو ان سے دل کو صاف کر لیں۔ اگر کسی نے برا کہا ہے، کسی نے حق مارا ہے، کسی نے غیبت کی ہے، کسی نے گالی دی ہے، تو معاف کر دیں۔ یا اللہ تیرے سپرد، ہم نے معاملہ تجھ سے کرنا ہے، انسانوں سے نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وَأَنْ أَبِي مُوسَى رضی اللہ عنہ قَالَ قُلْتُ یا رسول اللہ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں میں کون سے لوگ افضل ہیں؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ فرمایا وسلم۔ کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ بے شک۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے معاف کر دو۔ پھر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس نے مجھے پھر بہت برا بھلا کہا ہے، میری بہت بے عزتی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے معاف کر دو۔ تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس مرتبہ تو اس نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، معاف کر دو۔ اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے اسے معاف کرنے سے، تو میں محمد قیامت والے دن تمہیں وہ عزت دلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی یا رشتہ داروں سے ناراض ہے تو اس سے صلح کر لو اور اپنے دلوں کو صاف کر لو، تاکہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکو۔ ہماری طرف سے سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔